بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا۔ آج ہم بات کریں گے امن معاہدوں کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں چونکہ آج کل بہت ساری باتیں ہونے لگی ہیں جب سے حکومت نے اعلان کیا ہے آپریشن عزم استحکام کا، تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپریشن کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، عوامی حمایت حاصل ہے نہیں حاصل ہے، اگر عوامی حمایت حاصل نہ ہو تو کیا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے چند امن معاہدوں کا کہ ان امن معاہدوں کے نتائج پھر کیا رہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلی غلط فہمی ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلا امن معاہدہ ہے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2004 میں کمانڈر محمد کے ساتھ شکئی میں ہوا تھا۔ نہیں، اس سے کم 20 سال پہلے سے یہ عمل شروع ہو چکا تھا، اور صوبے میں سب سے پہلا معاہدہ وہ جو ہوا تھا، وہ اگر اس کی میں صحیح تاریخ آپ کو بتاؤں تو وہ ہے 1994۔ جی ہاں، پہلے معاہدے پر 26 نومبر 1994 کو تیمرگرہ میں دستخط ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں یہ معاہدہ ہوا تھا مولانا صفی محمد کی تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ، جو سوات اور ملکنڈ ڈویژن میں شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے کوشاں تھی۔ یہ 1994 کی بات ہے، جب ہائی کورٹ نے جو پاٹا ریگولیشن تھا وہ کالعدم قرار دے دیا تو ایک قانونی خلا پیدا ہوا، جس کے بعد ملکنڈ میں لوگوں کا یہ مطالبہ ہوا کہ ہمیں وہی طرز انصاف دیا جائے، طریقہ انصاف دیا جائے جو والی سواد کے دور میں تھا، یعنی اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا ہمیں حق دیا جائے۔ چنانچہ ایک تحریک شروع ہوئی، مولانا صفی محمد نے اس کی قیادت کی اور بہت اس کا ایک اثر ہوا۔ اس وقت مرکز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، صوبے میں آفتاب شرپاؤ صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ چنانچہ بہت تگ و دو کے بعد، کافی کوششوں کے بعد، پھر 26 نومبر 1994 کو جو امن معاہدہ طے پایا، اگر وہ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے پیڈ پہ ہے، اور یہ صوبائی حکومت کی طرف سے پھر جو چیز جاری ہوئی یہ صوبائی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اس پہ دستخط صوبائی حکومت کی طرف سے سیکٹری لا اور ہوم سیکٹری نے دستخط کیے تھے، جبکہ TNSM تحریک نفاذ شریعت محمدی کے بانی مولانا صفی محمد نے دستخط کیے تھے، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ تمام جو عدالتی فیصلے ہوں گے، عدالتی طریقہ کار ہوگا، وہ شرعی ہوگا، اور اس میں پورا ایک شرعی فیصلوں کے لیے پوری ڈیٹیل سے چیزیں طے کر لی گئی تھیں۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو طے پایا تھا نومبر 1994 میں۔ بدقسمتی سے اس معاہدے پر خاطر خواہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملکنڈ میں، سوات میں بے چینی بڑھتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شانگلہ کے مقام پر ایک تصادم بھی ہوا، جس میں اس وقت پیپلز پارٹی کے ایک MPA جام بحق بھی ہو گئے تھے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا گیا۔ اگلا معاہدہ پھر اگر ہم دیکھیں، یہ اس کے بعد پھر حالات بہت خراب ہو گئے، پاکستان میں عسکریت پسندی شروع ہو گئی، 9/11 کے بعد صورتحال بگڑ گئی۔ اس کے بعد پھر شکئی کا امن معاہدہ 2004 میں ہوا۔ ہم تھوڑا سا چند ان معاہدوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت شاید لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں، تو 10-12 امن معاہدوں کا ذکر سننے میں آ رہا ہے، لیکن میں جو مسنگ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فاٹا میں پھر ایک بہت اہم امن معاہدہ MMA کے دور حکومت میں ہوا تھا، اور وہ تھا معاہدہ شمالی وزیرستان۔ یہ اس کا مسودہ ہے، یہ ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم اپنے حاضرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے معاہدہ شمالی وزیرستان، اور یہ MMA کا دور تھا۔ اگر اس کی میں تاریخ دیکھوں تو غالباً 2006 میں، یہ میں ستمبر 2006 میں اس پہ دستخط ہوئے تھے۔ اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ تھے، اور اس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ سرکاری اداروں، فورسز اور املاک پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ٹارگٹ کلنگ نہیں کی جائے گی، متوازی انتظامیہ قائم نہیں کی جائے گی، عملداری حکومت پاکستان کی ہوگی، مسائل کے حل کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا، اور ہمسایہ ملک افغانستان سے کوئی دراندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور سب سے اہم چیز اس میں یہ تھی کہ شمالی وزیرستان میں موجود تمام غیر ملکی
عسکریت پسند پاکستان سے چلے جائیں گے، اور جو اگر بامر مجبوری رہیں گے تو وہ مروجہ قانون کی پابندی کریں گے۔ یہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ چیزیں تھیں، کچھ چیک پوسٹوں کا ذکر تھا۔ بہرحال یہ کبھی اس پہ ہم الگ سے کوئی جائزہ لیں گے، تو اس کا پورا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بہت اہم معاہدہ تھا اور اس کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں، بہت سازشیں ہوئیں۔ اس وقت کے جو گورنر تھے، سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل علی محمد جان اورکزئی، وہ ہمیشہ اس معاہدے کو ڈیفینڈ کرتے رہے، باہر بھی جا کے، اور کوشش کی گئی کہ یہ معاہدہ بچ جائے۔ لیکن جب اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا تو حالات اتنے خراب ہوئے گئے کہ پھر فاٹا میں کئی آپریشنز کرنے پڑے اور کئی اور معاہدے ہوئے۔ ایک اور اہم معاہدہ ہے جو اکثر ہم بھلا بیٹھے ہیں، وہ ہوتا ہے، پھر ہم سوات کی طرف واپس آتے ہیں تو 2007 کی اگر ہم بات کریں تو 22 مئی 2007 کو حکومت اور سوات میں FM چینل پر تقاریر سے شہرت پانے والے TTP کے سابق سربراہ ملا فضل اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ اس کے کوئی 9 نکات تھے، اور ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت حکومتی ریٹ اتنی مضبوط تھی کہ اس معاہدے پہ کس نے دستخط کیے تھے؟ ملا فضل اللہ کے دستخط تھے، اور حکومت کی طرف سے پھر DCO اور DPO نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بھی انشاءاللہ پھر کبھی ہم نکات زیر بحث لائیں گے۔ یہ معاہدہ بھی پھر ناکامی سے دوچار ہوا، اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اور ملا فضل اللہ کو ایک ڈھیل ملتی گئی۔ پھر وہ وقت آیا، پھر اپریل 2008، یعنی جب ANP اور پیپلز پارٹی کی مخلوط صوبائی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو اپریل 2008 میں مولانا صوفی محمد کی رہائی کے موقع پہ بھی ایک امن معاہدہ ہوا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ریکارڈ سے نکال کے آپ کو دکھا سکیں۔ اور اس کے چند روز بعد ہی ایک امن معاہدہ ہوا تھا تحریک طالبان سوات کے ساتھ۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں حکومتی ریٹ کی کمزور ہوتی ہے حکومتی ریٹ کا، کہ جب اسی ملا فضل اللہ کے ساتھ 2007 میں امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ DC DPO دستخط کرتا ہے اور تحریک کا سربراہ ملا فضل اللہ دستخط کرتا ہے۔ لیکن سال میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جب ایک اور معاہدہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک تو انہوں نے اپنا نام پھر یہ اپنے آپ کو اس زمانے میں TTP کا حصہ قرار دیتے تھے، پھر حکومت نے اعتراض کیا، صوبائی حکومت نے کہ TTP کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ پھر یہ باقاعدہ TTP کی مرکزی قیادت کی اجازت سے یہ ان کی شاخ بن گئی تحریک طالبان سوات۔ تو تحریک طالبان سوات کے ساتھ پھر امن معاہدہ ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس امن معاہدے پر یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ افراسیاب خٹک اور دونوں سینئر وزراء بشیر احمد بلور، رحیم داد خان، صوبائی وزیر واجد علی خان، MPA ڈاکٹر شمشیر، ان کے دستخط ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سے پھر ملا فضل اللہ کے دستخط نہیں ہیں، ان کے نمائندوں مولانا محمد امین، علی بخت، مسلم خان، محمود خان اور نثار خان کے دستخط ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ایک سال میں حکومتی ریٹ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی کیوں ہوئی، کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جب امن معاہدہ جو جو مولانا صوفی محمد کے ساتھ ہوا تھا، بدقسمتی سے اس کے مطابق وہ نفاذ شریعت کے لیے اور عدالتی نظام کے قیام کے لیے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی، جس پہ ملا فضل اللہ نے پھر تیمرگرہ میں ایک احتجاجی کیمپ لگایا، کئی مہینوں تک کوئی احتجاجی کیمپ جاری رہا، جس کے بعد پھر صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پایا۔ یہ کوئی معاہدہ ہوا ہوتا ہے پھر 15 فروری 2009 کو، یعنی کم و بیش کوئی 10 مہینے بعد۔ یہ اس کی اوریجنل کاپی ہے، اگر ہم آپ کو دکھا سکیں، یہ دیکھیں، یہ پشتو میں ہونے والا معاہدہ تھا۔ اس پہ پھر حیرانگی کی بات ہے کہ اس پہ دستخط میں پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب حیدر ہوتی صاحب بھی شامل ہیں۔ دیگر دستخط کنندگان میں وزیر اطلاعات اس وقت کے میاں افتخار حسین، صوبائی وزیر لائف اسٹاک حاجی ہدایت اللہ خان، سیکرٹری محکمہ داخلہ فیاض تورو، سیکرٹری محکمہ قانون ہیں، صوبائی وزیر صحت ظاہر شاہ تھے، وزیر خزانہ ہمایون خان تھے، اور تحریک کی طرف سے دستخطوں میں پھر مولانا صوفی محمد صاحب نہیں ہیں، بلکہ ان کے نائب ہیں مولانا محمد عالم، ان کے ایک نمائندے ہیں بادشاہ سرور خان اور امیر عزت خان، یہ ان کے دستخط ہیں۔ یہ پھر اس کا اردو ورژن پھر
جو جاری ہوا تھا ہمارے پاس آج بھی پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ملکنڈ ڈویژن میں جو غیر شرعی قوانین ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور نظام عدل ریگولیشن نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اسی پہ عمل درآمد ہوگا۔ بدقسمتی سے پھر اس معاہدے کی شقوں پر اور اس کی جزیات کے طے کرنے پر بہت زیادہ پھر ایک ڈیڈ لاک آیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مولانا صفی محمد نے پھر مینگورہ میں ایک احتجاجی کیمپ لگایا، پرامن احتجاجی کیمپ۔ مولانا صفی محمد کے متعلق ہم یہ بتا دیں کہ ان کی تحریک ہمیشہ سے پرامن رہی تھی، کبھی بھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، کبھی بھی انہوں نے اسکولوں کو دھماکے سے نہیں اڑایا، کبھی بھی انہوں نے قتل و غارت گری کی نہ اس کی حمایت کی، بلکہ وہ ہمیشہ سے اس کے مخالف رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ معاہدہ بھی ناکام رہا۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ مولانا صوبائی حکومت کی طرف سے زور دیا جانے لگا مولانا صفی محمد پہ کہ ملا فضل اللہ پر دباؤ ڈالیں، اور ملا فضل اللہ اس وقت مولانا صفی محمد صاحب کے دباؤ سے نکل چکے تھے۔ یہ معاہدہ بھی پھر ناکام ہوا اور نتیجہ پھر ہم پھر پہنچے سوات آپریشن کی طرف، جس میں پھر 30-40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تاریخ کی درستگی کی کہ پہلا معاہدہ جو ہوتا ہے وہ 1994 میں ہوا، اس کے بعد پے در پے کوئی 12-15 معاہدے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ناکام رہے۔ اب اور اس کے بعد جو فوجی کارروائیاں ہوئیں، کولیٹرل ڈیمیجز کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ فوجی کارروائیوں کا بہت سے لوگوں نے خیر مقدم کیا تھا، سوات کے لوگوں نے بڑا اس کا خیر مقدم کیا تھا، اگرچہ پھر وزیرستان میں جو فوجی کارروائی ہوئی تھی اس میں نقصان لوگوں کا زیادہ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امن معاہدے دیرپا نہیں ہوتے، بلکہ جو فوجی کارروائی ہوتی ہے پھر مجبوری کے تحت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہم کوشش کریں گے کہ ایک امن معاہدے پہ ہم الگ الگ بات کریں گے اور ان کے نتائج اور ان کے اسباب اور بعد کے حالات آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔